بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے بعد آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اچھا یہ بتائیے کہ روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ اسمائل کر رہے ہیں آج روزہ رکھ کے بھی؟ چلیں آپ کو مجھے لگتا پتا تھا میرا اگلا سوال کیا ہے. کیا آپ لوگ اسمائل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اب دیکھیں روزہ بھی رکھیں اور اسمائل بھی کریں. اچھا کیا فائدہ ہوگا اگر روزے میں بھی ہم اسمائل کرتے رہیں گے؟ تو کوئی اس کا بینیفٹ ہے ہمیں؟ مشکل ٹاسک ہے لیکن اب دیکھیں صدقے کا ثواب ہے، آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں بالکل، اور پھر سنت پر عمل کا بھی ثواب ہے. کتنے سارے ثواب ہمیں ملتے ہیں نا صرف مسکرانے سے. اب دیکھیں پہلا ثواب کیا آپ کو ملتا ہے کہ آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، طبیعت ہلکی ہو جاتی، پازیٹیو انرجی. پھر اس کے بعد آپ کو سنت پر عمل کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مسکرانے والا نہیں دیکھا تھا. اور پھر صدقہ بھی ہے یہ، اپنے مسلمان بھائی کو بہن کو دیکھ کے مسکرانا. تو آپ کے گھر میں بہت سارے مسلمان رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ اگر نہ بھی دل چاہ رہا ہو تو سوچا کریں اچھا یہ مسلمان ہے تو مجھے مسکرانا چاہیے ان کو دیکھ کے. اچھا مسکرائیں بھی اور سلام بھی کریں. آج آپ نے کتنی دفعہ سلام کیا؟ اندازے سے بتا دیں کتنی دفعہ کیا ہو. 4 5 ماشاءاللہ، اچھی پروگریس ہے، زیادہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں ہم تو بار بار اپنے گھر والوں سے اوجھل ہوتے ہیں، پھر ان کو ملتے ہیں، پھر اوجھل، پھر ملتے ہیں. تو جب وہ آپ کی نظروں سے ہٹیں پھر آپ ان کو سلام کریں. اچھا میسج پہ بھی سلام کیا تھا کسی کو؟ ایک تو ہم نا وہ سٹیکرز کی وجہ سے واٹس ایپ کی شامت آئی ہوئی ہے، بس سٹیکر سارے ہم نے سیو کیے ہیں اور وہ بھیجتے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک سٹیکر سے ہمارا دل نہیں بڑھتا نا، یعنی 4 5 تو لازمی. کیا اتنے سٹیکر بھیجنے چاہیے؟ آپ بتائیں. آپ تنگ ہوتے ہیں جب آپ کو اتنے زیادہ کوئی سٹیکر بھیجتا ہے؟ تو پھر اب آپ دیکھیں کہ دوسروں کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود نہیں بھیجیں گے، یعنی ایک سٹیکر بھیج دیں میکسیمم. لیکن آپ دیکھیں کہ بعض میں دیکھتی ہوں کہ ایک میسج ہوتا ہے اور بیچ میں شروع میں 2 سٹیکر ہوتے ہیں، یعنی السلام علیکم کا سٹیکر ہوتا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے کا سٹیکر ہوتا ہے، پیاری باجی کا سٹیکر ہوتا ہے، پھر بیچ میں ایک لائن میں کوئی بات لکھی ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے 3 4 اور سٹیکر ہوتے ہیں. تو مجھے بعض دفعہ میسج دیکھ کے لگتے پتہ نہیں یہ کیا ہے، 15 میسج انہوں نے کیوں بھیجے مجھے. تو اب آپ دیکھیں کہ 15 میسیجز کے پڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کی اچھی فیلنگ ہے کسی کے لیے، لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے موقع ہوتا ہے نا. آج کل رمضان ہے، ہر کوئی بزی ہے، اور آئی ایم شور کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ بہت نہ ہم گھومے پھرے نا، ضرورت نہیں اس کو چیک کریں. تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ صرف ضرورت کا میسج. اور آپ دیکھنا جب آپ اپنا ٹائم بچائیں گے نا تو دوسروں کا بھی بچائیں گے، تو یہ بھی صدقہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو خیر پہنچائیں. اپنے آپ سے سوال کیا کریں کیا یہ کام ڈیلے ہو سکتا ہے رمضان کے بعد تک؟ نہیں ہو سکتا، بہت ارجنٹ ہے، پھر الگ بات ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بہت ارجنٹ ہے، کیا یہ کام ای میل کے تھرو ہو سکتا ہے؟ ہاں میرے خیال میں ای میل کر دیتی ہوں، تو اگر 2 3 دن میں تو جواب آ جائے گا نا، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو 2 3 نا آپشن سوچا کریں.
جس سے آپ بھی پرسکون رہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اب آپ نے میسج کر دیا, پھر آپ پریشان ہیں, جواب نہیں آ رہا. اور پھر یہ کہ ہم بعض اور دوسرے کو بھی اسپیس نہیں دیتے, اور پھر اسٹل ویٹنگ فار آنسر. آئی ٹیکسٹ on Wednesday, still waiting. مثلا مجھے بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ آئی وش کہ اتنا زیادہ ٹائم ہو کہ سارے میسیجز کا ہم اکٹھا جواب دے دیں, لیکن میسج بھیج کے پھر صبر بھی کرے نا, 1-2 دن کا وقت دے. یا اب رمضان ہے, آپ دیکھیں ہم میں سے کون ہے جو اتنا فارغ ہے, آپ بتائیے. یعنی میں تو بعض دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب آپ دیکھیں آدھا دن بھی گزر گیا ہے, ایسے لگتا ہے ابھی ظہر ہو جائے گی, پھر اس کے بعد عصر, اور پھر ساتھ ہی روزہ کھلنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی خیر و برکتیں سمیٹنے کا. ٹھیک ہے, چلیں. ویلکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. نہیں, یہاں پہ تو ٹیکسٹ ٹھیک ہے نا, یہاں پہ تو آپ دیکھیں کلاس ہے, آپ لرن کر رہے ہیں نا الحمدللہ. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو ایسے کام ہوتے ہیں جو ای میل کے تھرو ہو سکتے ہیں تو ای میل کریں. یعنی میسجنگ کو جتنا کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کریں, اور یہ سوچیں کہ رمضان ہے, اور دوسرے کو بھی مجھے وقت دینا چاہیے, ان کو بھی عبادت کا وقت ملنا چاہیے. اور اب آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہونی چاہیے. یہ حدیث میں ہر دفعہ آپ کو اس لیے سناتی ہوں تاکہ ہم اپنی نیت کو فریش اپ کریں ہر دفعہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دنیا سے سامان حاصل کرنے کے لیے وہ علم حاصل کیا جس علم کو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. تو انشاءاللہ علم حاصل کریں تو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے, اور بالکل عبادات کریں تو بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. اور یہ رمضان آپ دیکھیں یہ 30 دن, اب تو خیر 30 تو نہیں, اب تو اور بھی کم دن رہ گئے, تقریباً 24 دن رہ گئے ہیں, 23, پتہ بھی نہیں چلے گا اور رمضان مکمل ہو جائے گا. تو اس لیے بہت کتنی جلدی آپ دیکھیں 1 ہفتہ بھی گزر گیا ہے نا, 1 ویک ہو گیا, آپ سوچیں کل ہو جائے گا جیسے. اور کتنی جلدی وقت گزرا اور کتنا کچھ ہم نے کیا, ذرا سا دیکھیں. تو یہ گھڑیاں, یہ مومنٹس پھر نہیں آئیں گی. تو اس لیے بہترین استعمال کریں اپنے وقت کو. جب بھی وقت ملے نا تو آپ اللہ کا ذکر, تسبیحات, قرآن کی تلاوت, کلاس اٹینڈ کریں. یعنی اپنے وقت کو ایسے کاموں میں استعمال کریں جو آپ کا ایمان بڑھائیں. تو چلیے اس دعا کو مانگتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فوکسڈ مسلمان بنائے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی, یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. آمین. اب دیکھیے کلاس میں انٹریکشن ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ورنہ آپ ریکارڈنگز تو آپ دیکھیں ویسے بھی اویلیبل ہوتی نا. تو کلاس میں ایک لرننگ ٹائم ہوتا ہے, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, تھوڑا آپ انگیج ہوتے ہیں ساتھ, پھر ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے, ہم ایک دوسرے سے بہت ساری چیزیں لرن کرتے ہیں. تو کلاس میں چیٹ کوئی حرج نہیں, آپ ضرور جب ٹیچر سوال کرے آپ ضرور جواب دیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کلاس کے بھی کچھ آداب ہونے چاہیے. یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا, اچھا کامنٹ تھا آپ کا. جیسے نا اب آپ دیکھیں کہ ہم کلاس میں ہیں اور ایک علم کی مجلس میں ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو اگر دل میں کوئی دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی. یا آپ کوئی پریشانی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پریشانی کا کیا حل ہے, پھر آپ کہتے ہیں چلو میں اللہ سے دعا کروں. تب آپ دیکھیں کہ کلاس کے دوران پھر ایسے میسیجز ٹائپ کرنا اوائڈ کریں. یعنی کلاس ہو رہی ہوتی ہے, فلاں کے لیے دعا کر دے, فلاں کے لیے دعا کر دے. اب یہ بالکل irrelevant اور ایک ڈسٹریکٹنگ میسج ہے. اس وقت ایسے میسج نہ ٹائپ کریں, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کا دعا مانگنا زیادہ بینیفیشل ہے بجائے اس کی کہ آپ ساری کلاس کو اس وقت ڈسٹرب کریں. کیونکہ کلاس والے تو آپ کو جانتے نہیں, لیکن آپ کے میسج سے وہ جو علم سیکھ رہے ہیں اس سے ان کی توجہ ہٹ جاتی. تو کلاس میں بھی چیٹ کریں تو ریلیونٹ میسج,
مثلا ابھی کلاس شروع ہوتی ہے, کل کی ریکارڈنگ کہاں سے ملے گی؟ اب یہ ریلیونٹ میسج ہے, آپ بتائیے کلاس کب ختم ہوگی, کب شروع ہوئی ہے؟ یہ میسیجز اہمیت نہیں رکھتے, کیونکہ آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو کلاس کا ٹائم مل جائے گا, آپ کو ریکارڈنگ کی انفارمیشن مل جائے گی. کلاس ٹائم صرف آئسولیٹڈ ہونا چاہیے کلاس کے لیے اور آپ کی لرننگ اور علمی ترقی کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب شیطان کے وار ہوتے ہیں ہمارے اوپر, تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج ہم تھوڑی سی بات شیطان سے بچنے کی بھی کر لیتے ہیں نا, کچھ اور ٹپس انشاءاللہ. اللہ مبارک وزد مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اب دیکھیں کچھ پریکٹیکل کام ہمیں کرنے ہیں تاکہ ہم شیطان سے دور رہیں اور وہ ہم سے دور رہے. یعنی مینلی تو یہ ہے, سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں. اور وہ کیسے مضبوط ہوگا؟ جیسے آپ الحمدللہ قرآن سیکھ رہے ہیں, آپ قرآن کی مجلس میں آتے ہیں عبادات کے ذریعے. پھر آپ دیکھیں طہارت کا خیال رکھیں, کوشش کریں کلاس میں جب آئیں تو باوضو آئیں. جتنی دیر آپ وضو رکھ سکتے ہیں اپنا, بعضوں کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, لیکن جتنی دیر ہم باوضو رہتے ہیں نا تو ہم ایک عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ بریک ہوتی ہے, شارٹ بریک ہوتی ہے, تو ہمیں اذکار کا, جب باوضو حالت میں ہم اذکار کریں گے تو اور زیادہ آپ اچھا فیل کریں گے, صاف ستھرے رہیں. پھر ذکر اور اذکار کی پابندی, خاص طور پر کون سے اذکار ہمیں شیطان سے بچاتے ہیں. خاص طور, ویسے تو الحمدللہ سارا دن اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, لیکن 2 ٹائمنگ سے جو خاص طور پر شیطان سے حفاظت کریں گے ہماری, صبح اور شام کی دعائیں, ان کو پڑھنا نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شیطان کو پسند ہے نا اس کی مخالفت میں کام کریں. جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے نفل پڑھنے کو, اور پھر آپ کہتے ہیں چلو نفل بعد میں پڑھ لوں, میسیجز چیک کر لوں. اب شیطان نے فوراً آپ کے دل میں ڈالا کہ میسیج چیک کرو, اور آپ کا دل چاہ رہا تھا نفل پڑھ. تو اب آپ کیا کریں, شیطان جو آپ کے دل میں ڈالے اس کے مخالف کام کرے. آپ کا دل چاہ رہا ہے قرآن پڑھنے کو, اور پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا وہ ایک بڑی زبردست پوسٹ آئی تھی وہ بھی دیکھ لوں. تو یہ ڈسٹریکشن جو آپ کی ہے نا یہ شیطانی ہے, کیونکہ ہمیشہ آپ کے دل میں ایک اچھی بات کا خیال آتا ہے, اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ شیطان کوئی ڈسٹریکٹیو خیال ڈالتا ہے آپ کے ذہن میں, ابھی یہ کر لو, ابھی یہ کر لو. تو آپ نے وہ نہیں کرنا, وہ کرنا ہے جو آپ نے سوچا تھا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا نا, تو ایک تو فرائض کی پابندی کریں اور نوافل کی کثرت کریں. جتنے زیادہ ہم سجدے کریں گے اتنا ہم اپنے شیطان کو ویک کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ یہ 2 اقوال میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی صبح شام کی دعاؤں کے بارے میں نا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام کے اذکار ذرہ کے قائم مقام ہے. ذرہ یہ ہوتی ہے, میں نے سوچا آپ کو شاید ذہن میں نہ آئے نا کہ ذرہ کیا ہوتی ہے. یہ ہے ذرہ, شیلڈ جو ہوتی ہے وار کے لیے یوز ہوتی ہے. صبح شام کے اذکار ذرہ کے قائم مقام ہیں. جیسے جیسے اس کی موٹائی زیادہ ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا, بلکہ ذرہ کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ وہ تیر چلانے والے کو خود ہی واپس جا کے لگے. کیا زبردست بات ہے. اب آپ دیکھیں یہ آپ نے صبح کی دعائیں پڑھی, ایک شیلڈ آپ نے چڑھا لی. پھر آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, وہ تسبیح پڑھی, پھر ایک شیلڈ چڑھا لی. درود شریف پڑھا, ایک اور شیلڈ چڑھا لی. ایک اور تسبیح کی, ایک اور شیلڈ چڑھا لی. جتنی آپ تسبیحات اذکار کرتے جائیں گے یہ شیلڈ کی لیئرز بڑھتی جائیں, اور شیطان کے تیر آئیں گے اور وہ اتنا ویک ہوگا کہ آپ جیسے کر کے نا اڑا دیں گے اس کو. جیسے ہم نہیں کہتے کئی دفعہ تو بس ایسے ہو جائے, اتنے اسٹرانگ آپ ہو جائیں گے اذکار سے انشاءاللہ. اسٹرانگ پروٹیکشن ہے بالکل. اور ابن عثیمین رحم اللہ نے فرمایا صبح اور شام کے اذکار تحفظ میں یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں.
बशर्ते कहने वाला उन्हें शऊर से पढ़े. अब देखिए ये भी कितनी जरूरी बात है ना, कि बस ये नहीं कि जमाइयां ले रहे और आंखें बंद हो रही हैं और दुआएं मांगी जा रही हैं. नहीं, इतना स्ट्रांग शैतान है कि वो तो आप देखिए 24 घंटे वो फ्रेश होता है आप पे अटैक करने के लिए. अब हम सोए सोए और आंखें बंद करके और आधे अस्कार नींद में और आधे जागे, तो फिर आपके तो शील्ड बहुत ही वीक हो जाएगी. तो शऊर के साथ, नींद आ रही, आंखों पे छींटे मारे, पास तौलिया गीला करके रख ले ताकि आंखों पे मल लें उसको जब बहुत नींद का गलबा हो. लेकिन अस्कार को शऊर के साथ. आप देखें याजूज माजूज की दीवार, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने जो जुल्करनैन के जरिए दीवार बनवाई थी, अभी तक वो उसको अबूर नहीं कर सके. जब अल्लाह का हुक्म होगा तो करेंगे. यानी इतनी बड़ी कौम है और इतनी स्ट्रांग दीवार है कि वो उसको तोड़ ही नहीं पा रहे. तो इतनी स्ट्रांग दीवार होती है जब आप सुबह और शाम के अज़कार पढ़ते हैं. और फिर आप देखिए खास तौर पर ये दुआ, और मुझे इस तरह याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लास्ट ईयर उम्रा ग्रुप हमारा गया था, तो उस्ताजा भी हमारे साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह. तो उस्ताजा ने कहा कि 2 दुआएं जो है ना, अभी उन्होंने लेक्चर में भी ये बात मेंशन की थी. तो उन्होंने कहा कि जहां जिस जगह भी दाखिल हो ना, जैसे मस्जिद में है, किसी आप होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं बाहर से, तो 2 दुआएं जरूर आपने पढ़नी. औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, और दूसरा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम. अब आप देखिए कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जितने यकीन से पढ़ेंगे ना, अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी से, हर तरह के शर से, हर तरह के फितने से महफूज रखे. क्या मसाजिद में फितने होते हैं? क्या मस्जिद में लोगों की लड़ाइयां होती हैं? क्या मस्जिद में लोग आर्गुमेंट करते हैं? क्या मस्जिद में आपका बहस मुबाहिसा होता है ना? तब आप देखिए कि बाज दफा हम जब दुआएं पढ़े बगैर जाते हैं तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस चीखो पुकार और उसका हिस्सा बन जाते हैं. अल्लाह सबको महफूज रखे. तो अब आपने जैसे एक तो मस्जिद की दुआ दाखिले की मांगे, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली मिन अब्वाबि रहमतिक, और फिर ये दोनों दुआएं मांगे और फिर मस्जिद में दाखिल हो. इंशाअल्लाह आप अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहेंगे. इसी तरह आप देखें बाज़ लोग खांस रहे होते हैं, किसी को फ्लू होता है, क्या पता किसी को क्या बीमारी है, तो आपको तो नहीं बाज़ पता होता ना. तो और रोजे की हालत में हमारी इम्यूनिटी भी लो होती बाज़ दफा, खासतौर पर जुम्मे वगैरह के लिए अगर आप जाएं तो इंशाल्लाह ये दुआएं आपकी हिफाजत करेंगी. बिल्कुल सुबह और शाम भी पढ़ें इसको, इस दुआ को तो सुबह भी 3 दफा, शाम को भी 3 दफा, और उसके अलावा जब आप कहीं जाएं तो ठीक है. फिर इसी तरह आप देखें कि कुछ और चीजें शैतान की मुखालफत में करें. एक तो ये कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें. बिल्कुल आप देखें जैसे जूते चोरी हो जाते, पर्स लोग उठा के ले जाते हैं, यानी कोई सजदे में गया और उसका पर्स गायब है, ये फोन सामने पड़ा हुआ था, ऐसे तरीके से उठाया, वो सजदे से उठी हैं तो फोन गायब. तो ऐसा होता है. तो जब हम इंशाल्लाह दुआ पढ़ के जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत करेंगे, हमारी चीजों की भी. अब आप देखें शैतान की मुखालफत में हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े. क्लास में लॉग इन कर रहे हैं, कोई चीज उठा रहे हैं, रख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, हर चीज को डालने से पहले, निकालने से पहले बिस्मिल्लाह. ठीक है. इसी तरह राइट हैंड से खाएं पिए और सारे काम भी राइट हैंड से शुरू करें. बेशक आप लेफ्ट हैंडर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन काम का स्टार्ट राइट से करें. खाना पीने में खास तौर पे फोर्स करें बच्चों को भी ना, उनसे को ठीक है आप लेफ्ट हैंडर हो, बेशक लिखो लेफ्ट हैंड से, बाकी चीजें करो, लेकिन खाना अपने राइट हैंड से खाना. और इंशाल्लाह ट्रेन करेंगे तो बच्चे हो जाते हैं ट्रेन. अब आप देखें उमर रज़ियल्लाहु जो थे, उनके दोनों हाथों में सेम कुव्वत थी. यूजुअली हम एक हाथ हमारा स्ट्रांग होता है ना, तो उनके दोनों हाथों में सेम कुव्वत थी, दोनों हाथों से लिख सकते थे.
تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ صلاحیت بھی دیتے ہیں. پھر اسی طرح مغرب کے وقت باہر نہ نکلیں. یا تو مغرب سے پہلے اگر جانا ہے، جیسے مسجد وغیرہ افطار کچھ لوگ کرتے ہیں، تو پہلے چلے جائیں مسجد میں جا کے مغرب کی اذان سنیں اور افطار کریں. یا پھر یہ کہ جب مغرب کا وقت کم از کم آدھا گھنٹہ گزر جائے اس کے بعد نکلے. وہ جو بیچ والا وقت ہوتا ہے نا، مغرب کے بعد والا، وہ شیطان کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو جب آپ عشاء کے لیے جاتے ہیں تو تب وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو عشاء کے لیے آپ جا سکتے ہیں. لیکن مغرب کے فوراً بعد والا وقت، اس سے خود بھی باہر نہیں جانا، بچوں کو بھی باہر نہیں کھیلنے دیں، ان سے کہ تھوڑی دیر ویٹ کر لو. پھر عشاء تک آپ لوگ پھر جا سکتے ہیں باہر. اگر باہر جانا ہے تراویح کے لیے، یا بچے اگر جیسے باہر کچھ کرنا چاہیں تو عشاء کے بعد ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں. ویسے تو اتنا لیٹ بچوں کو باہر جانا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ مغرب کے بعد کا وقت اوائڈ کریں. اسی طرح آپ دیکھیں شیطان کی مجلس سے بچنا. ایک ہوتی رحمان کی مجلس اور ایک ہوتی شیطان کی مجلس. کیا آپ دونوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی مجلس رحمان کی ہے اور کون سی شیطان کی؟ بالکل، شاباش. بس وہ جو مجلس ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور رحمان کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ جانا ہے، جہاں پہ جا کے آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط. اسی طرح غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھیں. روزے میں بھی بعض وقت غصہ آ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ بولنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. تو انشاءاللہ میری ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ ٹپس تھی، ہوپ فلی اس سے ہیلپ ہوگی ہمیں، کیونکہ انشاءاللہ ہمارا آدم علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ بھی مکمل ہونے والا ہے. آج ہمارا اس کا لاسٹ لیسن ہے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ آج استاذہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں مزید. تو میں نے سوچا آج شیطان کا چیپٹر ہم ریپ اپ کر رہے ہیں، تو یہ ٹپس انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کریں گی. آج ہمارا لیسن نمبر 14 ہے الحمدللہ. نوٹس لے رہے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، گڈ. توجہ سے سنیں، نوٹس لیں. لیسن 14 کے کچھ پوائنٹس جو آپ نے لکھنے آج انشاءاللہ، کیونکہ آج آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اس کا کنکلوژن ایک طرح سے. ایک تو آپ دیکھیں استاذہ، یہ 3 فریزز سورہ البقرہ آیت، یہ کون سی آیت ہے عربی میں لکھی ہوئی ہے؟ شاباش، 38. ٹھیک ہے، تو سورہ البقرہ 38 کا یہ 3 فریزز ہیں جن کو استاذہ مزید الیبوریٹ کریں گے، تو یہ آپ نے ضرور لکھنی ان کی وضاحت. پھر اللہ تعالیٰ کن کو زمین میں رہنے کو کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جميعا میں کون کون ہے؟ پھر آیت کی تکرار کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس کو کیا فوائد ملتے ہیں. پھر جو ہدایت کو فالو کرتے ہیں وہ کس طرح کے خوف اور غم سے محفوظ رہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو ضرور لکھیں. پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وفات کے بارے میں کچھ باتیں، کس دن وہ پیدا ہوئے اور پھر جو فوت ہوئے تو کیا ہوا، وہ سب انشاءاللہ ہم آج سیکھیں گے. کچھ پوائنٹس اس میں سے ضرور لکھیں امپورٹنٹ. پھر قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوں گے. پھر بنی آدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کون سے احسانات ہیں، یہ ہم دیکھیں گے آج. اور پھر یہ سارا انشاءاللہ آج کے لیسن کا کنکلوژن ہے. تو اچھے سے نوٹس بنائیں اور دعا مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. رب زدنی علما. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا لیسن ہے قصص القرآن. استاذہ فرحت ہاشمی سے سنیں گے اس کو. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم سنتوں کی بات کر رہے تھے، تو ان سنتوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی، اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فجر کی سنتوں کو. فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا، یعنی انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے. یعنی سب سے زیادہ کس چیز کا اہتمام کرتے؟ فجر کی سنتوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی، یعنی آپ پسند کرتے تھے، یعنی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے، کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے. تو انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب تھی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، نہ صحت کی حالت میں، نہ مرض کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں. اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، آپ کو پیاری ہو، تو ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن اس محبت کو ثبوت نہیں دیتے. اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے. اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح سویرے اٹھ کر جو پہلی نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی دن کے آغاز میں، وہ صحیح طور پر ادا ہونی چاہیے. یعنی اس کے صرف فرض نہ پڑھ لیں بلکہ سنتیں بھی پڑھیں. ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں. دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان سب چیزوں سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں. ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر. فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، جب آپ روزہ بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب رات کا اختتام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ احادیث آپ نے یاد رکھنی ہے اور آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الکریم القادر العظیم القاہر، خلق فقدر وشرع فیسر، فکل الی ما قدرہ وقضاہ صائر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند ولا مظاہر. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، عظمت والا اور غالب ہے، جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت مقرر کی اور اس کو آسان بنایا. پس جو اللہ نے تقدیر مقرر کی اور جس کا تقدیر میں فیصلہ کیا، وہ سارا اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں
وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور اس کا کوئی مددگار نہیں، یعنی وہ سارے کام اکیلے ہی کرتا ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ابو البشر آدم علیہ السلام نے جب جنت کا پھل کھا لیا تو انہیں اپنی غلطی کا فوری احساس ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے اور اللہ سے توبہ کر لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور اس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا اور ساتھ ہی کچھ ہدایات بھی دیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قلنا، ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کس سے کہا؟ آدم اور حوا علیہم السلام دونوں سے کہا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اس سے یعنی جنت سے یا آسمان سے اب سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، یعنی جمیعہ میں آدم اور حوا کے علاوہ جو ان کی اولاد ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ یہاں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ ہے، واو جمع کی ضمیر ہے۔ تو ہم نے ان سب سے کہا اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب۔ تو اس طرح آدم اور حوا تمام بنی آدم کے والدین ہیں اور ان کی اولاد بھی اب ان کے ساتھ زمین پر ہی رہے بسے گی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قلنا اہبطوا کے الفاظ 2 دفعہ استعمال ہوئے ہیں اسی واقعے کے اندر، پیچھے ایک دفعہ آئے ہیں اور ایک یہاں پر آئے ہیں، ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی لغزش کے بعد اور دوبارہ ان کی توبہ کے بعد۔ لغزش کے بعد اس کا ذکر اس لغزش کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے ہوا کہ اس مقام اور مرتبے سے اتر جاؤ، اور توبہ کے بعد اس امتحان کی حکمت بیان کرنے کے لیے۔ تو مراد یہ ہے کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اب جنت میں واپسی صرف اس صورت میں ہوگی جب تم ہدایت پر چلو گے، ہدایت کا رستہ اختیار کرو گے، اس ہدایت کا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ یعنی یہاں پر منی ہدن آیا ہے، ورنہ ہدایت کے رستے تو کئی ایک ہو سکتے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ مختلف طرح کی ہدایات فالو کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتے ہیں، اور ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنز ہدایات ہوتی ہیں جو بھی انسان دنیا میں کام کرتا ہے، لیکن یہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن زمین پر اتارا گیا تھا، جس کی روایت سنن الترمذی میں آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تو اس لیے جمعے کا دن ہمارے نزدیک بڑا اہم دن ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کا پہلا دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کے یعنی انسان کے طلوع ہونے کا دن بھی جمعے کا دن تھا، ان کے جنت میں جانے کا دن بھی جمعے کا تھا، اور جنت سے نکلنے کا دن بھی جمعے ہی کا تھا، اور دنیا کا اختتام بھی جمعے کے دن ہی ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، تم سے مراد یہاں براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے، لیکن مراد کم کے ساتھ تمام انسانیت کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور پھر منی ہدن، میری طرف سے ہدایت،
یعنی وہ علم جو بذریعہ وحی آئے انبیاء علیہم السلام کے پاس، جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رسولوں اور انبیاء کے پاس بھیجتا ہے، وہ دراصل ہدایت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے قل ان الہدی ھدی اللہ، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور پھر کس پہ ختم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ آخری نبی ہیں، قرآن مجید اور احادیث نبوی آخری وحی الہی ہے۔ اس دوران میں کتنے رسول کتنے نبی آئے، ان کی اصل تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے، لا یعلمہم الا اللہ، کیونکہ وہ بستیاں جن کی طرف آئے اور وہ نہیں مانی اور وہ تباہ ہو گئی، لا یعلمہم الا اللہ، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ تو فمن تبع ہدایا، یعنی جو ان باتوں کی جو انبیاء لے کر آئے ان کی تصدیق کرے اور پھر ان کے اندر پائے جانے والے احکامات پر عمل کرے، تو وہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ کیوں اپنی ذات کی طرف منسوب کیا؟ کیونکہ انسان کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کا مالک بھی اللہ ہے اور اس کا رازق بھی اللہ ہے، اور انسان کو واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آئے بھی اسی کی طرف سے ہے، جانا بھی اسی کی طرف ہے، لہٰذا ہمیں اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے، اسی کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو بسر کرنا ہے۔ آغاز بھی اس کی طرف سے، انتہا بھی اسی کی طرف۔ تو بیچ کا جو وقت ہے، بیچ کی جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کو بھی ہمیں کس طرح گزارنا ہے؟ جو وہ چاہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والا وہ ہو اور انجام ہمارا اس کے ہاتھ میں ہو، اور بیچ میں ہم اپنی مرضیاں کرتے رہیں یا شیطان کی مرضی پہ چلیں یا لوگوں کی مرضی پہ چلیں۔ نہیں، عقل مند وہی ہے جو اس بیچ کے عرصے میں جتنا بھی اس کو یہ وقت ملا ہے اس زندگی میں، وہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ نہیں جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے، لوگوں کا اوپینین ہوتا ہے، یا لوگوں کی پسند ناپسند ہوتی ہے، یا جو ٹرینڈز ہوتے ہیں، یا لوگ کیا پسند کرتے ہیں، لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں ہم سے، ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ عام طور پر اپنی زندگی میں کیا فالو کرتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے کھانے پینے کی چوائسز کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں ہماری شریعت نے کوئی رہنمائی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی آئی ہے؟ بلکہ قرآن مجید میں جو احکامات شروع میں دیے گئے ہیں، اول ان میں سب سے پہلے کھانے پینے کے احکامات ہی ہیں۔ لباس کے معاملے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں کہ کیسا لباس پہنے اور کیا نہ پہنے؟ قرآن مجید سے ملتی ہے، احادیث سے ملتی ہے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں، مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کے معاملے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ ملتی ہے۔ وراثت کے معاملے میں، مال کمانے کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کے بارے میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ہمارے دین نے رہنمائی دی ہے، اور وہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ پھر اگر کوئی اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس رہنمائی کو لے گا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ صاف صاف اعلان کر دیا گیا ڈے 1 سے ہی، شروع سے ہی، اور یہ اس آخری کتاب قرآن مجید میں یہ سب کچھ پوری طرح پریزرو کر دیا گیا قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ اصل ہدایت یہ ہے۔ تو کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو، کتنا بھی بڑا ریسرچر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی بھی، کوئی فلاسفر ہو، کوئی پوئٹ ہو، شاعر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی راہب ہو، کسی نے اپنی ساری زندگی صرف عبادت کرتے گزاری ہو، نو میٹر ہو سو ایور، کسی کی بات بھی حجت نہیں۔ ہر چیز کے لیے ہمیں رہنمائی قرآن و سنت سے ہی لینی ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن و سنت کو پیچھے کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کا یہ قول ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، آخر وہ بھی تو اتنا پڑھا لکھا ہے۔ نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی سوچ لمیٹڈ ہے، اس کا تجربہ لمیٹڈ ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھی پوری طرح نہیں جانتا، کہاں یہ کہ تمام انسانوں کو جان کر ان کے لیے کوئی قانون وضع کرے جو ان سب کے فائدے میں ہو، جو ان بائسڈ ہو،
جس میں کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، جس میں سب کو اس کا حق دیا گیا ہو، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کر سکتا ہے. تو اس لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آئندہ زمانے میں یعنی قیامت کے دن انہیں کسی خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اب دوبارہ اٹھ کر قبروں سے نکل کر، انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی فکر میں گزاری، اسی جستجو میں گزاری، اسی چیز کو معلوم کرنے میں گزاری کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. اور پھر صرف معلوم نہیں کر لیا بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کیا. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے فمن تبع ہدایا، تبع کا کیا مطلب؟ فالو کرنا. اور یہ فالو کرنے کا لفظ تو آج اس دور میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کیا مطلب ہے فالو کرنے کا؟ تو جو اس ہدایت کے پیچھے چلے گا، جو اس ہدایت کو اپنائے گا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو اس پر خوف نہیں ہوگا، وہ بالکل امن میں ہوں گے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمنون. وہ اس دن کی گھبراہٹ سے، اس دن کی پریشانی سے بالکل امن میں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے ہیں. جو ذمہ داری انہیں دی گئی تھی انہوں نے پوری کی. انہوں نے ہر قدم پر، چاہے وہ ان کے کھانے پینے کا معاملہ تھا یا شادی بیاہ کا معاملہ تھا یا کاروبار اور بزنس یا جاب کا معاملہ تھا، ہر معاملے میں انہوں نے یہی دیکھا کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے، اور طریقہ بھی صحیح رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت بھی کرتے رہے. اس میں بھی ڈنڈی نہیں ماری، اس کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور نہ وہ غمگین ہوں گے کس چیز پر؟ جو پیچھے گزری ہوئی زندگی پر. انہیں ریگریٹس نہیں ہوں گے. ریگریٹس کس کو ہوتے ہیں؟ اپنی پچھلی زندگی پر کس کو ریگریٹ ہوتا ہے؟ جس نے ضائع کیا ہوتا ہے، جس نے اپنے وقت کو عقل مندی سے استعمال نہیں کیا ہوتا، جس نے اس میں کچھ کمایا نہیں ہوتا، جس نے اس کو فضول بیکار میں گنوا دیا ہوتا ہے. ایسے لوگ پھر وہاں غمگین ہوں گے اور حسرتوں کا شکار ہوں گے. وہ یوم الحسرہ بھی ہے کہ ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، بڑی بڑی آرزویں اور تمنائیں تھیں لیکن کیا کرایا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ واپس آ گئے. اور اب واپس جانے کی کوئی گنجائش بھی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں کہ کسی طرح واپس جائیں اور جا کے اپنے سارے کیے کی تلافی کر کے آئیں. آج یہ بات سمجھانا بڑوں کو بھی اور بچوں کو خاص طور پر بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، وہ سمجھتے ہیں ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو ہمارے کھانے پینے، عیش و عشرت کرنے، گھومنے پھرنے کے دن ہیں، اور اس طرح اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت تو ہے ہی. تو عقل مند وہی ہے کہ جو آخرت کے خوف اور غم سے بچنے کے لیے اپنی آج کی زندگی کو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور اطاعت کے مطابق گزارے. آپ دیکھیں جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو پیچھے والے سارے رو رہے ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو اس غم سے نکل ہی نہیں پاتے، سال ہا سال تک اس غم میں مبتلا رہتے ہیں. وہ جب جدائی کا سوچتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن جو جانے والا ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہو، اگر وہ مقربین میں سے ہو، اس کا اتنا اچھا استقبال کیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا یاد ہی نہیں آتی، اس کو پیچھے والے یاد نہیں آتے، وہ ان کے لیے نہیں روتا، کیونکہ اس کو پچھلی زندگی سے بہتر زندگی برزخ کی مل چکی ہوتی ہے اور وہاں وہ خوشحال ہوتا ہے. اب دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنی مزریز ہیں، خاص طور پر انسان موت سے پہلے بعض اوقات لمبی بیماری کاٹتا ہے، بعض اوقات محتاج ہو جاتا ہے، بعض اوقات حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں، اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے. کوئی اولاد کی پریشانی ہے، کوئی ماں باپ کی ہے، کوئی بہن بھائیوں کی ہے، کوئی کسی کی. کیونکہ بہت دفعہ انسان اپنی زندگی میں خوشحال ہوتے ہوئے بھی کہ اس کی اپنی زندگی میں کوئی غم نہیں، اس کا گھر بڑا اچھا ہے، اس کو کھانے پینے کو ملا ہوا ہے، اس کو معاون مددگار ملے ہوئے ہیں، اس کو ہیلپر ملے ہوئے ہیں، اور اس کی زندگی میں اس کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، چاہے ساس سسر ہوں، چاہے شوہر ہو، چاہے بچے ہوں، سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں، سبھی کچھ ہے. لیکن وہی انسان ساری نعمتیں پا کر جب اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے کہ ان کی زندگی مزریبل ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں، یا ان کو گھروں میں پریشانیاں ہیں، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اپنی خوشیاں وہ بھول جاتا ہے. ایک بچی اپنے گھر میں کتنی بھی خوش ہو، لیکن جو ہی وہ سوچتی ہے کہ اس کے ماں باپ کا ہاتھ تنگ ہے یا اس کے ماں باپ جو ہیں ان کو کوئی تکلیف ہے، تو وہ کیا کرتی؟ پریشان ہو جاتی، غمگین ہو جاتی، اور اپنے بچوں کو دیکھنا بھول جاتی کہ ہائے میرے ماں باپ بیمار ہیں، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں. یعنی اس دنیا میں رہ کر خوف اور غم سے چھٹکارا پانا ممکن ہی نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اس درجے پر اللہ کا مقرب ہو
کہ تقدیر پر اس کا ایسا ایمان ہو، توکل اس کا اتنا بڑا ہوا ہو کہ پھر اپنا غم ہو یا دوسروں کا ہو، ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دے، تقدیر پہ راضی ہو جائے. جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے نا وہ تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے نا. تقدیر میں لکھا تھا نا کہ میری والدہ بچپن میں چلی جائیں گی. کچھ لوگوں کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ ساری زندگی غم اٹھائے پھرتے ہیں. ہم ماں باپ کے بغیر پلے تھے، ہم ماں باپ کے بغیر پلے تھے، بالکل پلے تھے، لیکن یہ تقدیر کا ایک حصہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اور اللہ کا فیصلہ بہت بہترین ہوتا ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم والا نہیں ہوتا. اس میں تمہارے لیے بڑی خیر تھی. کچھ بچے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں پلتے، کسی اور کے گھر پلتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. یہ کوئی بھی ریزن ہوتا، بڑے ہو کر وہ اس کمپلیکس سے باہر نہیں نکلتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ہم نے ایک نارمل لائف کیوں نہیں گزاری. تقدیر میں تھا، ہو گیا، اب اس پہ ریگریٹ نہیں کرو. یعنی دنیا میں بھی بہت سے لوگ ماضی کے غم سے نکل نہیں پاتے. جن کو تقدیر پر ایمان ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. یہ میرے رب کا فیصلہ تھا اور میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرے رب نے میرے لیے بہتر ہی سوچا، اس لیے میرا ٹھکانہ یہ بنایا. میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی. رضیت باللہ ربن، رب پالنے والا نا، اس نے میرے پالنے کا یہ انتظام کیا. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. لہٰذا اس کے دل میں غم نہیں رہتا، وہ پریشان نہیں ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور آپ دیکھیے جو جو آپ ان چیزوں پر ایمان لاتے جاتے ہیں، آپ دنیا میں بھی خوف اور غم سے نجات. خوف کیوں نہیں آتا ان کو؟ اس توکل ہے اللہ پہ. ڈاکٹرز بتاتے ہیں اتنے عرصے میں تمہاری زندگی ختم ہے، ٹھیک ہے اللہ نے اتنی لکھی ہے، رضیت باللہ ربن، جانا تو ہے ہی. تو اب اس غم میں ہی مبتلا رہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے، تو اب ہم کچھ بھی نہ کریں. نہیں، جو وقت ہاتھ میں ہے اس سے کچھ کر لیتے ہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ جب ایک انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، توکل مضبوط ہو جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے اس میں، تو اس کو بھی خوف اور غم نہیں رہتا. لیکن آخرت میں تو بالکل ہی نہیں رہے گا نا، بالکل بے فکر ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہدایت کی پیروی کی جائے. ہم جب ہدایت کی پیروی کی بات سوچتے ہیں نا، صرف ریچولز کے بارے میں سوچ، نماز روزہ حج زکات، بس کتاب بند. یہاں ہماری کتاب ہدایت نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نے ہمیں بہت سی چیزوں، زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دی ہے. اگر ہم اس کتاب کو پڑھتے رہیں اور اس کے مطابق اپنے مسائل حل کرتے رہیں تو انشاءاللہ انتہائی پرسکون اور اطمینان میں ہوں گے. تو اس شخص کو خوف نہیں ہوتا جس نے اپنا کام درست کیا ہوتا ہے، اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا ہوتا ہے. اس شخص پر کوئی غم نہیں ہوتا جس نے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی واقعے کے سلسلے میں، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، وہاں آدم اور حوا کو خطاب ہے. اب آپ دیکھیے ایک جگہ ایک لفظ استعمال ہوا، دوسری جگہ دوسرا. اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس میں وسعت ہے، یعنی ان کو براہ راست بھی خطاب ہے اور سب سمیت بھی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں نا آدم کو کہیں اتارا، حوا کو کہیں اتارا، تو اس آیت میں کیا ہے؟ جمیعاً، سارے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا. تو گمراہی اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ کتاب ہدایت میں ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت میں ہے. اور اس کی پیروی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑے رہیں اور ساری زندگی جوڑے رکھیں. یہ صرف کسی کورس کی حد تک نہیں، بلکہ یہ ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے رہنما کتاب ہے اور اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے. چاہے ہم کہیں بھی ہوں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، چاہے ہم زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ہوں. اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ ہم خود سے پڑھیں. بعضوں کو خود سے پڑھتے ہیں، خیال بھٹک جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ہونا یہی چاہیے کہ چاہے 2 آیتیں پڑھیں. جب آپ ماں باپ کے گھر میں ہیں تو آپ ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ مل کے پڑھیں، ہمسایوں کو ساتھ ملا لیں، اور لوگوں کو ساتھ ملا لیں، کوئی اپنا گروپ بنا لیں، کلاس بنا لیں. جب آپ کی شادی ہو جائے تو سسرال کے ساتھ مل کے، ہسبینڈ کے ساتھ مل کے، اگر ہسبینڈ نہیں فارغ یا کوئی بھی ایسی مجبوری ہے تو اور جو بچے آس پاس ہیں ان کو ساتھ ملا لیں. پھر اپنے بچے ہو جائے تو ان کو ساتھ ملا لیں، ساس سسر کو ساتھ ملا لیں. یعنی ہم میں سے کوئی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکتا
کہ مجھے تو کوئی لوگ ہی نہیں ملتے جن کے ساتھ مل بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر کروں اور اللہ کی بات کروں. ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے. اگر گھر والے کوئی بھی نہیں نا، اکیلے ہیں، تو ہماری دوست، ہمارے نیبرز. ہم کسی آئی لینڈ میں نہیں رہتے، ہم سب آبادیوں میں رہتے ہیں، ہم سب بلڈنگز میں رہتے ہیں، ہم سب ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں ہمارے ارد گرد انسان آتے جاتے ہیں. جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا نا، وہ گلی کے فالتو فضول بھاگتے دوڑتے بچوں کو بھی پکڑ کے ہاتھ منہ دھلا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں. تو جب تک آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی تھی. تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، وہ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقوں پہ چل کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی سراسر گمراہی ہے. یعنی جو شخص کسی ایسے طریقے سے عبادت کرتا ہے اللہ کی جو اللہ نے نہیں بتائی، تو وہ ہدایت پر نہیں ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ہمیشہ فرماتے تھے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا، یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، خود ہی اس کو ہدایت یا عبادت کا طریقہ بتا دیا. ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی. لہذا عبادت کے طریقوں میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ امن صرف اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی ان لوگوں سے گمراہی اور بدبختی کی نفی کر دی گئی ہے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی. تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرتا ہے اسے امن اور دنیاوی اور اخروی خوش نصیبی اور ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، اور ہر ناپسندیدہ چیز، خوف، غم، گمراہی اور بدبختی اس سے دور کر دی جاتی ہے. لہذا اس کو من پسند زندگی نصیب ہوتی ہے اور پریشان کرنے والی چیزیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں. لیکن جس نے اس ہدایت کی پیروی نہ کی، کفر کیا اور آیات کو جھٹلایا، تو اس کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت غمگین رہتی ہوں، آپ اس کو کیا حال بتائیں گے؟ قرآن پڑھو. اگر وہ یہ کہ میں تو پہلے ہی قرآن پڑھ رہی ہوں، یعنی کئی لوگ قرآن پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بھی غمگین رہتے ہیں، پھر کیا علاج ہو؟ آپ جائیے آج گھر اور بیٹھ کے لکھیے کہ پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، خوف اور غم سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. سمپل ورڈز میں تو یہاں لکھا ہوا ہدایت کی پیروی نا، ٹھیک ہے نا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. اب یہ جو تبعہ ہے، اس کو پریکٹیکلی کس طرح کرنا ہوتا ہے، فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہدایت کتاب میں ہے، اب اس کو فالو کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ڈیلی بیسس پر استقامت کے ساتھ، ہمیشہ مسلسل. کچھ لوگ ہوتے ہیں کورس کرتے ہیں، پھر کورس چھوٹتا ہے، پھر ان کی قرآن بھی چھوٹ جاتا ہے، ان کی نمازیں بھی ڈھیلی ہو جاتی ہیں، پھر وہ پریشانیوں میں آ گرتے ہیں، پریشانیاں امڑ کے ان کے اوپر آ جاتی ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں اب کیا کریں؟ وہی کریں جس کو چھوڑا ہوا ہے. حل صرف ایک ہے، یہ اللہ نے حل بتایا پریشانیوں سے نکلنے کا. کہیں نہ کہیں کمی ہے، کبھی علم ہوتا ہے، یقین میں کمی ہوتی ہے، کبھی علم ہوتا ہے اس پہ وسوسے غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہے پتہ ڈاما ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس کے لیے کیا طریقہ بتایا تھا آپ کو؟ کیا کریں؟ شیطان کے وسوسوں سے بچیں، شیطان کے وسوسوں کو باہر نکالیں. جتنے بھی غم اور خوف کی قسمیں ہیں، ان سب کے پیچھے اگر آپ اینالائز کریں تو شیطان کے وسوسے ہیں. اور اس کا طریقہ میں آپ کو پچھلے 3 دن کے لیکچرز میں بتا چکی ہوں، شیطان سے کیسے بچنا ہے آپ نے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو 2 چیز، کفر اور تکذیب، یہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کی اطاعت سے تکبر کیا، اس کے آگے نہیں جھکے اور اس کی شرعی آیات کو جھٹلا دیا. ابلیس نے یہی تو کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا تھا،
لیکن کس چیز کا انکار کیا تھا؟ بات ماننے کا. اطاعت سے تکبر کیا تھا، اطاعت کا انکار کیا تھا. کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں پر اللہ کا ہر حکم نہیں مان سکتا کیونکہ مجھے اس دنیا میں بھی رہنا ہے، کچھ باتیں میں اللہ کی مانوں گا، کچھ میں اپنی مانوں گا، لوگوں کی مانوں گا، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا یہ رویہ درست ہوگا؟ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، رات تراویح میں سنا ہوگا، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں، سلامتی میں پورے کے پورے داخل. تو جب میں یہ آیت سن رہی تھی، پھر سلم جو ہے اسلام کے لیے بھی ہے اور سلامتی کے لیے بھی ہے. تو جو اسلام میں پورا داخل ہو گیا گویا وہ امن اور سلامتی میں آ گیا، اور جس نے انکار کیا اور جھٹلا دیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آگ ہے. اور خالدون یعنی وہاں ان کا ابدی قیام ہوگا، آگ کے ساتھ لازم ہو کر رہ جائیں گے. اصحاب النار کا لفظ جہاں بھی آتا ہے نا، یہ صرف کفار کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص ایمان تو رکھتا ہے، صرف سستی کی وجہ سے کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، کچھ ناسمجھی کی وجہ سے، تو اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنے کام شروع کر دیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا. اور اگر اس نے توبہ نہیں کی اور مر گیا تو جہنم میں جانے کے بعد نکال لیا جائے گا. تو اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو جو ہمیشہ ساتھ رہے. تو اصحاب النار آگ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے صرف کفار ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا یعنی کفر اکبر جو ہے اس کا ارتکاب کریں. مومنوں کے لیے یہ لفظ کبھی نہیں آتا. مومن ایمان والے اگر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے بھی تو نکال لیے جائیں گے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ 2 خصلتیں لازماً جہنم میں لے کے جانے والی ہیں، اور وہ 2 خصلتیں کون سی ہیں؟ کفر اور تکذیب. اس آیت میں جہنم کا اس بات بھی ہے اور جہنم کے ثابت ہونے پر قطعی دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے واتقوا النار التی اعدت للکافرین. پھر یہ کہ جہنم کو فنا نہیں ہے، جہنم ختم نہیں ہوگی اور اس کا عذاب مسلسل ہوگا. والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک ایسے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ ہوگا. پھر ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے اہل جنت. اس پر وہ گردنیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے. پھر آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا کیا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا. پھر منادی کرنے والا آواز دے گا اے اہل دوزخ. اس پر وہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ پوچھے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان میں سے ہر شخص اس کو دیکھ چکا ہوگا. پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا اے جنت والو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی. اور اے جہنم والو تم بھی ہمیشہ اس میں رہو، اب موت نہیں ہے. موت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جہنم کا خاتمہ نہیں ہوگا. جہنم والے جہنم میں موت کی تمنا کریں گے لیکن مر نہ سکیں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. جہنم کی زندگی نہ زندگی ہے اور نہ موت ہے. إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. تو یہاں یہ قصہ مکمل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں چند ایک باتیں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ آدم علیہ السلام ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد بالآخر فوت ہوئے. تو ان کا آخری وقت کیسا تھا اس کے بارے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اتئی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی ابن کعب ہیں. ابی ابن کعب کون تھے؟ یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بچوں میں جنت کے پھل کھانا چاہتا ہوں. ان کو جنت کی یاد آئی، چنانچہ ان کے بیٹے جنتی پھل کی تلاش میں نکل گئے. ان کا سامنا فرشتوں سے ہوا، ان کے ساتھ کفن اور حنوط تھی.
اور ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں، پھاوڑے اور کسیاں بھی تھی۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے اولاد آدم، کہاں کا ارادہ ہے اور کس چیز کو تلاش کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور ان کا دل جنتی پھل کھانے کو چاہ رہا ہے۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ واپس چلے جاؤ کہ تمہارے والد کا وقت آخر قریب آ گیا ہے، یعنی موت کا وقت آ گیا ہے۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حوا علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان گئیں، کیونکہ دیکھ چکی تھی پہلے جنت میں، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ، تمہاری ہی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، میرا اور میرے رب کے فرشتوں کا راستہ چھوڑ دو۔ چنانچہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، حنوط لگائی، گڑھا کھودا، قبر تیار کی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر قبر میں اتر کر انہیں قبر میں لٹایا، اس پر کچی اینٹیں برابر کر دی، پھر قبر سے باہر نکل کر ان پر مٹی ڈالنے لگے، اور اس کے بعد کہنے لگے، اے بنی آدم، یہ ہے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ۔ مستدرک حاکم بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے ہی غسل اور کفن کا طریقہ سکھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے انہیں طاق بار غسل دیا۔ طاق کیا ہوتا ہے؟ جیسے 1 یا 3 یا 5 یا 7، یعنی پورے جسم پر اتنی تو پانی بہایا، اور ان کے لیے لحد تیار کی۔ لحد کون سی قبر ہوتی ہے؟ بغلی قبر جو ہوتی ہے نا، پہلے زمین میں گڑھا کھودتے ہیں، پھر جو دیوار ہوتی ہے اس کے اندر گڑھا کھود کر اس کے اندر مردے کو ڈالا جاتا ہے، جیسے کسی ڈرار میں چیز رکھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دیوار چن دی جاتی ہے، اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں۔ تو وہ لحد تیار کی گئی ان کی، اور کہا کہ یہ آدم کی سنت ہے ان کی اولاد کے لیے۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں دفن کیا گیا، جس کے بارے میں فرمایا بھی گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا تخرجون، کہ اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ زمین میں آدم علیہ السلام کا جسم ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو ایک برزخی زندگی بھی دی گئی ہے جو کہ پہلے آسمان پر ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بس جبریل مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اس پر آواز آئی، خوش آمدید، کیا ہی مبارک ہے آنے والے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا پہلے آسمان پر۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب فرشتوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں اور بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں، یعنی ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور جو بائیں طرف ہیں وہ دوزخی ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکرا اٹھتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے رو دیتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پر آدم علیہ السلام کا جسم تو نہیں تھا، تو کیسے ان کو دکھایا گیا، یا وہاں وہ کیسے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ اور کون؟ بہت سے انبیاء ہیں آسمانوں پر، وہ ان کی برزخی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح تھی صرف، وہ ڈومیننٹ تھی، بلکہ جسم تو تھا ہی نہیں، وہی تھی۔ دنیا میں آئے تو روح کو ایک جسم مل گیا، اب جسم ڈومیننٹ ہے اور روح اس کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ روح اس کے تابع، کس کے؟ جسم کے۔ جسم کو زیادہ اختیارات ہیں۔ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو جسم مٹی میں چلا جائے گا اور روح ڈومیننٹ ہو جائے گی۔ اب معاملات روح کے ساتھ ہوں گے، جسم اس کے تابع ہوگا۔ جو کچھ روح پہ بیتے گا جسم بھی اس کو محسوس کرے گا، چاہے وہ مٹی بن چکا ہو۔ اسی سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ روح واپس جسم میں چلی جائے گی۔ اب روح اور جسم دونوں ہی جنت میں انجوائے کریں گے، یا جہنم میں، دونوں ہی تکلیف اٹھائیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا کازمک جرنی، یہ ہے ہمارا سفر، ٹھیک ہے۔ اس سارے سفر کے اندر بس یہ وقت جو اس وقت مجھے اور آپ کو ملا ہوا نا، یہ انتہائی قیمتی ہے۔
اس کو کسی قیمت پر ضائع نہ ہونے دیں، اس سے خوب فائدہ اٹھا لیں. اور قرآن کو تو بس مضبوطی سے پکڑ، وہ بن نواجس کے پکڑنے کی ہدایت دی گئی ہے. یعنی جیسے کوئی چیز، یہ جو ڈاڑھیں ہیں نا ہماری، ان کے اندر مضبوط پکڑ لیے، نہیں اس سارے حصے کے اندر، جبڑے کے اندر مضبوط پکڑ لیا جائے تو چھڑا نہیں سکتا نا. سب سے زیادہ مضبوطی یہاں ہوتی ہے. یعنی کسی قیمت پر کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، خوشی ہو، مصروفیت ہو، زندگی میں کچھ بھی ہو، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس پر نجات کا انحصار ہے کہ اس کے مطابق کتنی زندگی بسر کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں تقریباً آپ میں سے سب لوگوں نے آدم علیہ السلام کا قصہ پہلے بھی پڑھ رکھا ہے، لیکن ہمیں کتنے سبق ملے ہیں اس سے. اس سارے سفر میں جو آج ہمارا میرا خیال ہے 14واں دن ہے، یعنی ہم نے آدھا مہینہ تقریباً اسی پہ لگا دیا. ابھی تو میں سوچ رہی تھی اسٹریچ کر دیتی ہوں تھوڑا، آج ہدایت پہ بات ہو جائے تو کل انجام پہ اور باقی چیزیں. پھر میں نے کہا چلیں کل حابیل قابیل پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سوچئے کہ کتنے سبق، وہ واقعہ جو آپ نے ایک دن میں پڑھا تھا اور وہ واقعہ جو 14 دن میں پڑھا ہے آپ نے، کتنی ہدایت ہے، کتنا کچھ ہم سیکھتے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں اس کے بعد دوبارہ یہ پڑھاؤں گی تو اس سے بھی زیادہ وقت چاہیے، کیونکہ تسلی ہوتی نہیں. اور قرآن ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کی کوئی انتہائی نہیں. دنیا کے سمندروں کی تو گہرائی ہے نہ کہیں اس کی نہیں. دنیا کے سمندر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو ہے نا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے پانی کی، اور گہرائی کے اندر نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں. کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ اتنے میٹر تک یہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کی تصویر باہر لگائی ہوئی تھی. اس سے اتنے میٹر تک پانی میں جائیں تو یہ مچھلیاں اور مخلوق ہے، اس کی تصویر لگائی تھی. سبحان اللہ، ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے اور لیئر ہے، اور اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں. قرآن کو سمجھنے کی بھی ایسی ہی لیئرز ہیں اور ایسے ہی لیولز ہیں. تو اس لیے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو قصہ ختم. اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس پہ تدبر کرتے رہیں. اگر آپ کا تعلیم القرآن کورس ختم ہو جائے تو تدبر کے کورس کو جوائن کر لیں، اور اس میں 4 مہینے میں میرے خیال 1 یا 2 سپارے پڑھائے جاتے ہیں. اس سے بہرحال رفتار تیز ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے واقعی اگر آپ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو کسی دوسری چیز کی پرواہ نہیں رہتی. لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دنیا میں بھی خوف اور غم سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، اور آخرت میں بھی. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ان کو قلعے میں قید کر دیا گیا تھا تو انہوں نے 81 بار قرآن ختم کیا، اور 82ویں بار اس آیت پر تھے سورۃ القمر کی، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو ان کی روح پرواز کر گئی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کو وہ وقت نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا. حالانکہ انہوں نے قرآن مجید میں جتنا غور و فکر کیا اور جیسے جیسے احکامات اس سے نکالے، بہت کم لوگوں کو وہ نصیب ہوا ہے. لیکن وہ بھی افسوس کرتے ہوئے گئے. ہم لوگ جو وقت ہی نہیں دیتے اس کو، اللہ ہم پہ رحم کر دے. ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، اس یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب تھوڑی سی بات رہ گئی ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو ان کی اولاد انہیں دیکھے گی. کہا جائے گا یہ تمہارے باپ آدم ہے، یعنی وہاں انٹروڈیوس کیا جائے گا. وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، میں سعادت مندی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی نسل میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو. آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب کس نسبت سے الگ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 100 میں سے 99. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم میں سے 99% نکال لیے جائیں گے تو ہم میں کون باقی بچے گا؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ میری امت تمام امتوں میں ایسے ہی ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں. یعنی پورے انسانوں کی تعداد جو دنیا میں اول سے آخر تک آئے ہیں، ان میں سے امت محمد جو ہے اس کی اکثریت ہوگی جنت میں، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر کچھ سفید بال ہوں. یعنی اتنی کم تعداد ہوگی وہ. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آخرت کا امتحان ایک مشکل امتحان ہے. اور دنیا میں جتنی بھی بستیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اکثر ہوں فاسقوں، اکثر ایمان نہیں لائے. کل کوئی بات کر رہا تھا کہ آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں اور بہت فتنے آ رہے ہیں تو کیا کیا جائے، لوگوں کے اندر ایمان نہیں رہا وغیرہ وغیرہ. ان کا ایسی باتیں سوچ کے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے دور کے حالات کیا تھے. حالانکہ وہ تو بہت ارلی ایج تھی،
بہت ارلی سٹیج ہے نا. نوح علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، رسول ہیں، بیچ میں کچھ اور بھی ہیں لیکن وہ رسول نوح علیہ السلام. کتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال. اور کتنے لوگ مسلمان، اور کیا وہ کم تھے تعداد میں؟ تو وہ بیل پہ چند سفید بال ہی بنتے ہیں نا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ یہ تو تمہارے لوگوں کی ایک اکثریت گمراہ کر کے لے گیا اپنے ساتھ. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ. ہم حالات کا رونا نہیں روئیں اور نہ اس پہ پریشان ہو، ہم اپنے لیے پریشان ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں سے کتنا وقت قرآن کو دے پا رہے ہیں اور اس کے مطابق کتنا عمل ہے. اسی طرح قیامت کے دن لوگ حساب کتاب کے لیے حضرت آدم کے پاس آئیں گے کہ جلد قائم کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا. دیکھنے والا ان کو دیکھ سکے گا اور ہر پکارنے والا ان کو اپنی آواز سنا سکے گا. سارے ہی لوگ ہوں گے لیکن دیکھے جا سکیں گے. سورج ان کے قریب آ چکا ہوگا تو کچھ لوگ کہیں گے کیا تم اپنا حال نہیں دیکھتے؟ کیا غم اور کرب تمہیں لاحق ہے؟ کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کرے. تو کچھ لوگ کہیں گے تمہارے بابا آدم موجود ہیں. چنانچہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا. کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کس قدر مشقت پہنچ رہی ہے؟ وہ فرمائیں گے، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس سے بعد ہوگا. اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی. اب مجھے اپنی جان کی فکر ہے. نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. اور پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، پھر شفاعت ہوگی اور قیامت قائم ہوگی، یعنی حساب کتاب شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے امن میں رکھے اور ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت بھی بخشی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے فضیلت دی. ان کی اولاد میں انبیاء اٹھائے، ان کی اولاد کو بنی آدم کہہ کے مخاطب کیا، یعنی تمام انسان کیا ہیں؟ بنو آدم ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ابو البشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روحوں کو نکال کر سب سے عہد بھی لیا تھا، عہد الست، اور بنی آدم کو مخاطب کر کے شیطان سے خبردار بھی کیا تھا اور شیطان کی عبادت سے روکا بھی تھا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات بھی ہیں. تمام مخلوقات کے مقابلے میں رزق میں، علم میں، ایمان میں ان کو فضیلت عطا کی ہے. اور بنی آدم جو ہیں وہ بھولنے والے بھی ہیں. حدیث میں آتا ہے سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے سب سے بہتر جو توبہ کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہیں. چونکہ وہ آدم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں اس لیے انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اور کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. جی الحمدللہ. ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنی فیملی کی سٹوری سنتے ہیں نا. کبھی ہوتا ہے نا آپ کی امی یا کوئی بھی بڑا جو ہے وہ آپ کو پوری فیملی کی ہسٹری بتاتا ہے کہ آپ کے دادا کیا کرتے تھے یا پھر آپ کے دادا کے جو والد تھے وہ کہاں سے تھے. کبھی آپ نے سنی اپنی پرانی سٹوری کبھی کسی سے؟ اچھا لگتا ہے نا. تو ایسے نہیں لگ رہا کہ ہمیں اپنی حقیقت پتہ چل رہی ہے کہ ہم کون ہیں، کیسے، کہاں سے آئے، ہمارا سٹارٹ کہاں سے ہوا. کتنا زیادہ ایک لنک بن رہا ہے نا. جی بالکل، دادی امی سناتی ہیں نا. جی بالکل. تو اصل میں دراصل ہمارا سٹارٹ کہاں سے ہوا یہ ہماری حقیقت ہے نا. کہ ظاہر ہے ہمارے وہ جو دادا تھے پھر ان سے پیچھے کون تھا، پھر ان سے پیچھے کون تھا، پھر ان سے پیچھے. لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن پاک میں یہ بات بتاتے ہیں اور ہم بہت مرتبہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن دیکھیں جس طرح اب سمجھ آ رہی ہے، ایک حقیقت سے نزدیک ہو رہے ہیں نا. جیسے وسوسوں کا حل کیا ہے کہ چیزوں کو یقین سے دیکھنا. جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا. آج آپ نے آدم علیہ السلام کی وفات کا بھی سنا. پوری سٹوری سنتے سنتے آپ کو ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ زندگی کی حقیقت پتہ چل رہی ہے. اور پھر جو آپ نے ایک وہ پکچر دیکھی کہ کیسے انسان جو ہے وہ پہلے روح تھا اور پھر روح سے جسم کا کتنا سب سے چھوٹا سا ٹائم ہے نا. یہ جو روح اور جسم اکٹھے ہیں نا، یہ سب سے چھوٹا سا ٹائم اور یہی امتحان ہے. یہی جیسے ہم کسی بھی ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ 3 گھنٹے ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، اور اس میں ہمیں الرٹ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا امتحان ہے. تو یہ جو مختصر سا ٹائم ہے، جی مسافر ہے، یہ پتہ ہے یہ الفاظ جب ہم سنتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں آپ کسی بھی محفل میں جاتے ہیں، کہیں پر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر اچانک آپ کے کوئی ملنے والا آ جاتا ہے یا آپ کی کوئی فرینڈ آ جاتی ہے یا کوئی ایسا انسان آ جاتا ہے جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو اتنے لوگوں میں وہ چہرہ ڈیفرنٹ لگتا ہے نا. اب اس وقت آپ کے پاس کیا ہے کہ اس انسان کی وہ ساری جو تفصیلات ہے نا وہ آپ کے اندر ایک ریکارڈ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح یہ واقعہ سن کر ہمیں وہ ساری اپنی حقیقت کہ کتنی دیر ہے دنیا میں. ایک فقہ القلوب میں بڑی زبردست بات تھی کہ انسان جب روح تھا نا تو اس کا امتحان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی روح کو جسم کے اندر انٹر کیا گیا امتحان سٹارٹ ہو گیا. گھڑی چل پڑی، ٹائم جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا. اور اب کیا ہے کہ روح جو ہے نا انسان کی وہ اس کے جسم کے اندر قید ہے. جہاں یہ جسم اس کو لے کر جائے گا وہاں وہاں روح جائے گی. ہے نا ایسا؟ روح تو بے بس ہے نا، جسم کی محتاج ہے. لگتا ہے آپ کو کہ نہیں روح آزاد ہے یا جسم کے اندر ہے، قید ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر جیسے ہم نے کل نفس کی بات کی تھی، تو یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھیں گے، جن لوگوں میں ہم اٹھے بیٹھیں گے، تو یہ تو مجبور ہے نا، یہ تو ادھر ہی جائے گی. اور پھر کیا ہوگا، جیسے بچوں کو جس کمپنی میں آپ لے کے جائیں گے بچے ویسے ہی بنیں گے نا. تو ہم اپنے جسم کے ذریعے اس روح کو جہاں لے کر جائیں گے وہ روح انہی چیزوں کی عادی ہوتی جائے گی. اگر ہم اس جسم کے ساتھ روح کو اللہ کی نافرمانی والی جگہوں پر لے کے جائیں گے، ہم بار بار اس کو لے کے جائیں گے، تو اس روح کو تو وہی لوگ اچھے لگیں گے نا پھر، کیونکہ ہم نے اس کا تعارف ہی ان لوگوں سے کروایا. ہم نے اس کی جو فطرت تھی اس کو خراب کر دیا. تو پھر جب یہ روح آزاد ہو جائے گی اور جسم ہمارا قید ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ روح کہاں جانا چاہے گی؟ آپ دیکھیں نا جب بچوں کو آزادی ملتی ہے تو وہ کہاں جاتے ہیں؟
وہیں جاتے ہیں نا جہاں پر ان کو اچھا لگتا ہے یا ان کو شوق ہوتا ہے. تب آپ سوچیں کہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا نا. تو اگر روح نکلنے کے بعد انہی روحوں کے پاس جانا چاہے جو اللہ کی نافرمانی والے تھے، تو اللہ نے تو ظلم نہیں کیا نا انسان پہ. جی پیس میں تو تب جائے گی نا کہ جب ہم اس کو اس دنیا میں پیس والی جگہوں پہ رکھیں گے قرآن کے ساتھ، جیسے آج ہم نے وہ ہدایت کا سنا نا. اگر تو ہم ان جگہوں پہ لے کر جائیں گے پھر تو روح کو اپنی فطرت مل جائے گی. وہ تو جس چیز پر پیدا ہوئی تھی وہ تو ڈبل اس کو فائدہ ہو جائے گا نا. لیکن اگر ہم نے اس کو اس سے ہٹا کر، اس کی جو وحی سے خوراک آتی ہے اس سے ہٹا کر اگر ہم نے اس کو دنیا میں ایسی جگہوں پر لے کے گئے، تو ہم خود ہی اس کو تیار کر رہے ہیں نا. تو یہ جو اپنے آپ کو اچھی مجالس میں رکھنا، قرآن کے ساتھ جوڑ کے رہنا، جیسے ابھی استاذہ بھی کہہ رہی تھی نا کہ خود کو جوڑ کے رکھیں، یہ اوشن کی طرح کا ہے. اس میں سے سب لوگ جا جا کر نا چیزیں نکال رہے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہے، جتنا ٹائم ہے ہم اس پہ لگا دیں کہ ہم اور کچھ لے لیں اور کچھ لے لیں، نہ کہ جو کسی اور نے لیا ہوا ہے اور جو ہم نے لیا ہے اس پر بحث شروع کر دیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی وقت کی قدر کرنی ہے نا ہمیں. اب آپ جی بالکل علیین اور سجین کی جو بات ہے، تو یہ روحیں پھر آپ سوچیں نا کہ یہ جو دو جگہ بنی ہیں، اگر دنیا میں ہم نے جسم کو ایسی جگہوں پر رکھا کہ ہماری ساری ہمدردیاں، ہمارے سارے شوق جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں، محبتیں ان کے ساتھ ہوں جو کہ اللہ کے نافرمانی والی چیزوں میں ہوں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح جو ہے وہ اچانک سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ نیک لوگوں میں چلی جائے؟ ٹھیک ہے نا، ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں بالکل. ہم جیسے آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، پلٹنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہمارے پاس یہ راستے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت نیک ہیں، اپنے آپ کو نیک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کوشش جو ہے اللہ نے تو کوشش دیکھنی ہے نا انسان کی. تو چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے جو سنا ہے اس میں سے آپ کو کتنی چیزیں یاد رہے گی. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت ہے، اس میں قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کن کو زمین پر رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. جی بالکل ویسا ہی انجام ہوتا ہے نا. جی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو بھی نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آدم اور حوا علیہم السلام جو ہے دونوں بنی آدم کے والدین ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم حکم پڑھتے ہیں قرآن میں یہ دیکھتے ہیں. پھر اس آیت میں کل نخبتو کو جو اس کی تکرار کی وجہ کیا تھی، 2 دفعہ کیوں کہا؟ جی 2 دفعہ اس آیت میں جو ہے کہ یہ آیت آئی ہے. جی بالکل سسٹر صباحت، آپ نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی کہ پہلی جو تھی جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی نا، اور اس کے نتیجے کے لیے ہوئی تھی، اور پھر دوبارہ ان کی کیا ہوئی تھی، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. لیکن کیونکہ یہ پلان پہلے سے ہی تھا، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ اس کو جوڑتے ہیں نا اس بات پہ کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ پہلے سے ہی انہوں نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ غلطی کی وجہ سے ان کو جنت کا جو ہے نا یہ مطلب یہ ہونا ہی تھا، آدم علیہ السلام نے آنا تھا دنیا پہ، ٹھیک. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ کم کن کو کہا جا رہا ہے؟ کن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے؟ کم کا صیغہ جو ہے وہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ یعنی مخاطب آدم علیہ السلام ان کی بیوی ہے، مگر مراد ان کی اولاد بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. جی سب کے لیے. اس وقت تو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کہا جا رہا تھا، لیکن کم میں جو ہے نا پھر ساری اولاد بھی آ جائے گی. بالکل. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اس میں اب آپ دیکھیں کہ کیا ہے، مطلب نمبر 1 تو ہدایت ہوگی، پھر کیا ہے کہ وحی کے ذریعے،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کی طرف وہی بھیجتا ہے، پھر ہدایت کی پیروی جنت میں جانے کے لیے شرط ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم کسی بھی نیک انسان کی جو بھی وہ ہمیں گائیڈ کرے، ہم اس بس کہیں کہ یہ تو بڑا نیک ہے، اس نے جو جو بتایا کر لوں؟ کیا ہمیں کوئی بھی عمل جو ہم جس کا اجر ثواب اللہ سے چاہتے ہیں، ہمیں اس کا طریقہ دیکھنا ہوگا کہ نہیں؟ اس کے لیے کوئی پروف چاہیے ہوگا کہ نہیں؟ ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ جب ثواب کے نام پر، اجر کے نام پر، کیا آج ہمارے معاشرے میں خود ساختہ چیزیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہمارا تو مسلمان ملک ہے نا؟ چلے باقی ملکوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ مکس ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جو مسلمان ملک ہیں، ان کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ قرآن اور سنت کے مطابق ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ بدعات اور ان کے چکر میں نا اتنی بحثیں کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ جب انسان کے پاس وقت کم ہو تو کتنا ضروری ہے نا کہ وہ خاص طور پر جدھر اس نے جانا ہے۔ جی بالکل۔ اور دوسرا آپ دیکھیں قرآن پاک میں آپ بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ نیکی کے کام جو ان کی فیملی میں ہوتے ہیں اسی کو کرتے جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب آپ مکس کر دیں گے چیزوں کو، اتنا مکس کر دیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا صحیح کیا تھا غلط کیا تھا۔ اور بے شمار لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، بہت عبادت گزار ہوتے ہیں اور اتنی عبادات کرتے ہیں، اور میں حیران رہ جاتی ہوں کہ وہ عبادات جو ہوتی ہیں نا وہ ان کی فیملیز میں سے چل رہی ہوتی ہیں۔ فیملی میری امی یہ کرتی تھی، ہمارے خاندان میں یہی ہوتا تھا، میری تو دادی سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ آج تو اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر ہم چیک کرنا چاہیں تو وہ مشکل نہیں ہے نا۔ جی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے محبت، وہ ہم نے زبانی بہت زیادہ بڑھا دی ہے، لیکن عمل میں بہت کم نظر آتی ہے، کیونکہ دکھاوا ہے نا ہر چیز، بس دکھاوے سے۔ جیسے ہم بول بول کے خوش کرتے رہتے ہیں کہ جس سے بھی ہمیں محبت ہو، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ پھر جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ کون سے اور خوف اور کون سے غم سے محفوظ رہیں گے۔ جی بنی اسرائیل کا دیکھیں نا، بالکل ایسا نہیں لگتا کہ جیسے آج کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کون سے خوف اور غم ہوں گے؟ خوف کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کے خوف سے محفوظ، قیامت کے دن کا خوف وہ امن میں ہے۔ اور یحزنون کیا ہے کہ ماضی کے غم سے بچے ہوئے انہوں نے اس وقت میں نیک اعمال سرجام دیے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آخرت میں جائیں گے تو ان کا معاملہ فرق ہوگا کہ وہ اپنا سارا ہوم ورک کر کے اور جو جو بتایا گیا تھا اس کو اچھی طرح کر کے آئیں گے۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جب سے آپ یہ آن لائن قرآن کو سن رہے ہیں، یہ قصص القرآن سن رہے ہیں، آپ قرآن کو میمورائز کر رہے ہیں، آپ بتائیے آپ کے دل کی کیفیت سیم ہے یا فرق ہے؟ اتنے دنوں میں ہی آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ فرق ہے نا؟ سبحان اللہ، وہ جو پریشانیاں تھیں، کوئی خوف تھے، آپ نے اللہ کے دین، اللہ کے قرآن کو جب سنا تو آپ کو فیل نہیں ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کے پاسٹ کے جو ریگریٹس تھے، آپ کو جو چیزیں بادر کر رہی تھی، جو آنے والے دنوں میں آپ کو خطرات تھے، ان میں فرق لگ رہا ہے نا؟ آپ سب محسوس کر سکتے ہیں نا؟ تو الحمدللہ جب انسان قرآن سے جڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے، احادیث کو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جو تھوڑے سے ٹائم میں دنیا میں ہوں، میرے سے اللہ کیا چاہتا ہے نا؟ جی بالکل۔ امید اور خوف کی درمیان میں انسان ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب انسان کو امید ہوتی ہے تو وہ اور پازیٹیو ہوتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے، اور جب اس کو خوف ہوتا ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ دونوں چیزوں کا سولوشن ہے نا ہمارے پاس۔ بالکل۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ جو
یہ ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ضائع کرنا، وقت نہیں ضائع کرنا، تو کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ میں وقت ضائع کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی؟ اگر آپ دیکھیں، آپ صبح سے شام تک بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں اور تسبیحات کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بالکل وقت ضائع نہیں کر رہی، لیکن اس دوران جو آپ کے فرائض تھے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر کوئی بیمار ہو سکتا ہے کوئی بزرگ آپ کے پاس ہو، تو کیا خیال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو وقت ضائع ہم نے نہیں کیا، عبادت میں لگے رہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند آئے گا، یا اللہ کے کسی انسان کے لیے کچھ آسانی کر دینا بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے نا ایسا؟ تو مقصد پھر یہ ہے کہ پیچھے سوچ، نیت، ہر کام جیسے ہے نا، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے، میری قربانی، میری نماز، تو ہر کام کے پیچھے نیت اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر ڈفرینٹ ٹائم پہ نا ڈفرینٹ کام بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا دیکھ کے کہ آپ وقت ضائع کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنی والدہ سے بات کر رہی ہوں اور آپ کی والدہ کچھ ایسی باتیں کر رہی ہوں جو آپ کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہوں، اور آپ تنگ پڑ رہی ہوں کہ میری امی تو ٹائم ضائع کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی والدہ کو ٹائم دے رہی ہیں اور آپ کی پیچھے نیت یہ ہے کہ میری امی بزرگ ہو چکی ہیں، میری امی کچھ باتیں جو ہے نا وہ زیادہ لمبی کر لیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں اپنی والدہ کا دل خوش کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کبھی کبھی نا ہم اتنا زیادہ کیلکولیٹڈ لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی وہ نیکیاں، جو بڑی بڑی نیکیاں نا، وہ بھی شیطان ہمیں نا چھوٹی دکھاتا ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ میرے آدھا گھنٹہ لگے نا، آدھے گھنٹے میں تو میں نے 2 جوز پڑھ لینے تھے۔ جی، تو اصل مقصد کیا ہے؟ جی، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، جی اگر آپ کا مس ہو گیا نا، تو اصل مقصد پھر کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں، شیطان ابلیس کیا کر رہا تھا؟ اس نے کتنے کام کیے نا، اس نے کتنی عبادات کی، اس نے کتنی محنت کی کہ فرشتوں کی وہ صف میں آ گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پھر یہ پتا ہو کہ مجھے کب کیا کرنا ہے، اور وہ علم کے ساتھ پتا چلتا ہے۔ پھر ہمیں پتا چلے گا کہ میرا ٹائم صحیح یوز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نا، ورنہ اگر ہم ہر وقت بیٹھ کے جائے نماز پہ بیٹھے رہیں گے تو بہت سی ایسی عبادات ہیں۔ جی بالکل، اور پھر حکمت بھی اللہ دیتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، آپ کو حکمت ملتی جاتی ہے۔ تو حکمت بتائیے، کیا علم سے بڑی چیز ہے نا علم سے بڑی چیز؟ ورنہ آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہم مانگتے ہیں سیدھا راستہ دکھا، اور ساتھ کلیئر بھی کرتے ہیں کہ جن پر غضب ہوا اور جن کو بھٹکا دیا ان کا نہیں۔ تو آپ دیکھیں یہود جن کے پاس علم ہوتا ہے نا، اس کے بعد اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ان پر اللہ کا زیادہ بڑا غضب آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ قرآن ہی ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کبھی علم بہت آ جانے کے بعد اگر اس کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے تو بھی ہم اللہ کے جو ہے نا وہ، جی علم نافع کی، پھر آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کو یہ بات پہلے بھی شیئر کی تھی کہ فجر میں اور مغرب میں ایک دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا۔ تو اللہ نے ہمیں پورا انتظام ہدایت کا کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک مومن جو ہے نا وہ شعور کی زندگی گزارتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے وقت ضائع نہیں کرنا، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا وقت میں نے کیسے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے ان کو کتنی بار غسل دیا؟ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، طاق بار میں، ٹھیک ہے نا؟ پھر حدیث کے مفہوم کے مطابق آدم علیہ السلام کو کون سے دن پیدا کیا گیا؟ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ اور حدیث کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو پکارا جائے گا؟ کس کو پکارا جائے گا؟
यहाँ पे आपके नोट्स खराब हो गए। औलाद आदम को, ठीक है ना? फिर आदम अलैहिस्सलाम को तो दिखाया जाएगा ना सारा। चलें, और फिर आप देखें कि यहाँ पर औलाद आदम को जो है आदम की औलाद में अंबिया को उठाना, ठीक है? उनको इज्जत देना, अल्लाह ताला का इंसानों को बनी आदम कह के पुकारना, फिर अल्लाह का इनसे अहद लेना, अल्लाह ताला का बनी आदम को मुखातिब करके शैतान से खबरदार करना, शैतान की इबादत से रोकना, ठीक है ना? बनी आदम पर अल्लाह ताला के कौन से एहसानात हैं? बनी आदम कौन है कौन बनी आदम, ये बताइए। रिस्क, इल्म, ईमान, कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है ना। आप सोचें कि हम कभी दुनिया में ना बहुत सी चीजों को समझते हैं ये अल्लाह का एहसान है, लेकिन आप सोचें कि अल्लाह ने ये जो हमें ईमान अता किया है ना, ये जो अपनी मार्फत अता की है, ये जो हमें मुसलमान पैदा किया है, और फिर उसके बाद इल्म अता की है, और फिर रिस्क अता की है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे आपने नोट्स भी लिए। और जो असल मकसद है ना इल्म हासिल करने का, जैसे आप ये बताइए कि क्या इब्लीस जो है वो अल्लाह को देखता था? नजदीक था ना अल्लाह के? तो फिर ये बताइए कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले जो अमाल हैं और जो अल्लाह से नजदीक होने वाले काम हैं, वो सब करने के बावजूद अगर हमने वो ना किया जो अल्लाह ने चाहा था हमसे, तो वो किसी काम का नहीं है ना। सारी दुनिया भी हमें नेक कहती रहे, सारी दुनिया भी तारीफ करती रहे, तो असल बात क्या है? अल्लाह की रज़ा, बिल्कुल। और वो हमें पता चलती है कुरान को पढ़ते रहने से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखने से, अहादीस को देखने से, क्योंकि उसमें फिर हमें गौर व फ़िक्र के बाद पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर, किस सहाबी को क्या बात कही थी और किस को क्या करने को कहा था, ताकि उससे फिर हमें अपने हालात, अपनी चीज़ों के मुताबिक भी समझ आती है कि हमें कब क्या करना है और कितना करना है। ठीक है ना? तो ये जो हिकमत मिलती है ना, ये फिर जितना ज़्यादा बार-बार पढ़ेंगे, गौर-व-फ़िक्र करेंगे, सहाबा कराम की ज़िंदगियों को देखेंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात आते हैं, जो किस्से आते हैं, इनमें अपने लिए देखेंगे कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कब-कब क्या-क्या करना है। ठीक है ना? तो असल बात यही है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। यही फ़िक्र है ना हमारी। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की और इब्लीस ने अल्लाह की नाफरमानी की, जी। लेकिन दोनों के जो बिहेवियर था उससे डिसाइड हुआ कि दोनों में से कौन अल्लाह का मुकर्रब हो गया और कौन अल्लाह से दूर हो गया। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह ऐसे कीजिए, तकबीरात सुनिए और उसके बाद थोड़ा-सा फ्रेश होके हम दोबारा आते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।